بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالم بقرار المقتنع الانتظار ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے قیاس کیا کہ جنت میں بھی سب سے بلند مقام مقام رضوان ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی ہدایت پر، اللہ کے قضاء و قدر پر راضی اور تسلیم ہے. کافی گفتگو اس موضوع پر ہو چکی ہے. بات کل یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ زیارت امین اللہ میں ایک جملہ ہے اعتبار رہا صفت رضا کے ذریعے ہم کو سکون عطا ہے. سکون کے سلسلے میں بات یہ آئی کہ المومن بین خمس شدائد، مومن 5 طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. شیطان یضلہ، شیطان بہکاتا ہے. نفس تغلبہ، نفس اس کو ہمیشہ در حال مبارزہ اور جنگ ہے اس سے. کافر بھی یقاتل، کافر بھی جو ہمیشہ قتل و قتال یعنی جنگ کی حالت میں رہتا ہے. منافق یبغض، اور منافق جو بغض رکھتا ہے، ظاہراً آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ میں اس میں بیٹھنے والا ہے، لیکن دل میں بغض ہے اسے. اور 5واں مومن یحسد، اور مومن جو اس مومن سے حسد کرتا ہے. حسد پر کل تقریباً کافی باتیں ہوئی کہ حسد کس کو کہتے ہیں. حسد کمپٹیشن کو نہیں کہتے، ربطہ کہ میں بھی اس کی طرح سے اچھا ہو جاؤں، میں بھی اس کی طرح سے مالدار بناؤں، میں بھی اس کی طرح سے عالم بن جاؤں. یہ حسد نہیں ہے، یہ ربطہ ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے. اسلام میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور دنیاوی حساب سے بھی، کیونکہ ترقی کا سبب بنتا ہے. کمپٹیشن سے انسان ترقی کرتا ہے. 2 آدمی بزنس کر رہے ہیں، ایک کا بہت اچھا بزنس چلا تو دوسرا والا سوچے کہ میں بھی محنت کروں، میں بھی کوشش کروں کہ میرا بھی بزنس اس سے بہتر ہو جائے، تو بھی کوئی حرج نہیں. حسد اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کی وہ نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ ظاہر ہو جائے. تمنا ہے زوال نعمت. اگر وہ پیسے والا ہے تو معاذ اللہ اس کے گھر میں جیسے کہا جائے چوری ہو جائے، یہ حسد ہو جائے گی. یا اگر علم ہے تو اس کے اندر نسیان کی بیماری آ جائے، کوئی شخص اس طرح کی اگر تمنا کرتا ہے تو وہ بری بات ہے. یہ حسد ہے. حسد کے اندر جو 3 بیماریاں، 3 برائی پائی جاتی ہے، کل جو بیان کیا اشارتاً آج اس کو بیان کر کے پھر آج اس کا علاج جو علماء نے بیان کیا ہے، علماء اخلاق نے تو خصوصاً 3 برائی جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک تو یہ کہ جیسا کہ پیغمبر کی بھی حدیث ہے اور 5ویں امام کی بھی حدیث تھی، ملتا جلتا جملہ کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب. پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسد نیکی کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. یا 5ویں امام کے ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الخشب، کہ حسد ایمان کو کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. سب سے بڑی برائی یہ کہ آپ نے جیسا کل میں نے کہا
کہ جنت کی زمین، جنت جو ہے وہ ایک زمین ہے، ایک پلاٹنگ، ایک پلین زمین ہے، اس میں انسان فَأَبْرِسُوهُ بِأَعْمَالِهَا إِنَّا الْجَنَّةَ قَاعٌ فَأَبْرِسُوهُ بِأَعْمَالِهَا۔ جنت کی زمین ایک صاف پلین جو ہے زمین جو ہے، اس پر آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے پلاٹنگ کیجیے۔ آپ نے باغ لگایا، محل بنوایا، سب کچھ کیا، جنت میں اپنے اذکار کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، بعد میں کوئی ایک چنگاری اگر آپ یہ بھیج دے، وہ سب سارے محل، سارے باغ جل کر کے خاکستر ہو جاتے ہیں، راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو حسد انہی بیماریوں میں سے ایک چیز ہے کہ جو محنت آپ نے کی ہے، وہ محنت ساری جو ہے، پورے سال کھیتی کیا، آخر میں کسی نے ماچس جلا کے پھینک دیا، پورا کھلیان جل گیا، پورے سال کی محنت برباد ہوئی۔ تو حسد کی ایک برائی ہے کہ ایمان کو یا نیکی کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسری برائی جو حسد کی ہے، میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں اشارتاً صرف آج، کہ حسد جو ہے وہ گویا اللہ پر اعتراض ہے۔ یعنی اللہ کو چاہیے تھا کہ جس سے آدمی حسد کر رہا ہے، محسود، اس کو نعمت دینے سے پہلے اس حاسد سے، حسد کرنے والے سے پہلے رائے مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میں اس کو نعمت دوں یا نہ دوں، اس کو میں دولت دوں کہ نہ دوں، اس کو علم دوں کہ نہ دوں، اس کا بیان اچھا رہے کہ نہ رہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ رائے مشورہ معاذ اللہ کی کسی مشورے مشاور کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مالک و مختار ہے، وہ جو اپنی حکمت کے تحت جو بہتر سمجھتا ہے۔ جیسا کہ جناب زکریہ سے اللہ نے کہا کہ حاسد میری نعمتوں سے خوش نہیں ہے، بلکہ وہ حسد کرتا ہے جو نعمتیں میں اپنے بندوں میں عطا کرتا ہوں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، قرآن کی آیت ہے۔ تو حسد جو ہے کبھی کبھی کفر کی تک بات ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہے۔ میں نے کہا کل کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مطمئن نہ ہونا نا، یہ خود ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور خاص طور سے جہاں پر کہیں غلطی کا امکان نہیں۔ تو یہ دو غلطی کل میں نے بتایا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نئے چہرے بھی ہیں۔ ایک بار اور سے بات کیجیے آپ۔ اور تیسری جو برائی حسد میں ہے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حسد صرف ایک برائی ہے، لیکن اس سے بہت ساری برائیوں کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ حسد جب ہو جاتی ہے تو انسان جس کے حسد کرتا ہے وہ اس کی غیبت بھی کرے گا، اس پر تہمت بھی لگائے گا، کبھی کبھی خودکشی کا سبب بن جاتا ہے، کبھی کبھی قتل و غارت، تو انسان جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ اور ایک بڑی بات ذہن میں آ گئی ہے، یہ قابل غور بات ہے، اس کو غور سے سنیے گا کہ ہشام ابن حکم جو چھٹے امام کے بڑے قریبی، کم عمر تھے سب سے، لیکن سب سے قریبی ساتھیوں میں سے، صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے جب عصمت کی دلیل پیش کی کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اس کی دلیل میں جو پیش کیا، بڑی عمدہ بات ہے یہ، توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کی 4 بڑی بنیادیں ہیں، 4 بڑے اسباب ہیں، 4 بڑے ریزن اور کاز ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اس میں سے ایک حسد، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک حسد ہے۔ امام معصوم اس لیے بھی ہے کہ امام کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا حسد؟ یہ قابل غور بات ہے۔ امام کسی سے حسد کیوں نہیں کرتا؟ حسد ہمیشہ عزیزو اس سے کی جاتی ہے جس کو انسان اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ حسد کبھی اپنے سے پست، اپنے سے کم والے سے نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کا مال ہم سے زیادہ ہے تو ہم اس سے حسد کریں گے، یار وہ مجھ سے زیادہ پیسے والا ہے۔ کسی کا علم مجھ سے زیادہ ہے، میں حسد کروں کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ کوئی مجھ سے اچھی تقریر کر رہا ہے، میں اس سے حسد کروں۔ ہمیشہ حسد اپنے سے افضل اور اپنے سے بہتر سے انسان کرتا ہے، جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ ائمہ معصومین حسد نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جو ہے، جو بھی تمام مخلوقات ہیں، وہ سب امام سے پست ہے، سب امام سے نیچے ہیں۔ امام حسد کیسے کرے گا؟ حسد اپنے سے بہتر سے کی جاتی ہے، ان سے بہتر ہے ہی نہیں، تو لہذا امام حسد سے محفوظ ہے۔ جب حسد سے محفوظ ہے تو بہت ساری برائیوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے آپ۔ تو عزیزو دیکھیے، برائیوں میں آپ یہ مت سوچیے کہ 100 200 1000 برائی ہوگی تو ہی ہمارا بیڑا غرق ہے۔ بہت ایک عالم کے بہت اچھا جملہ ہے یہ جملہ یاد رکھیے۔
जुमले की भी बात है, अलबत्ता वो फारसी में मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ कि कश्ती में चाहे एक सुराख हो चाहे सैकड़ों सुराख हो, कश्ती बिलाखिर गर्क हो जाती है अगर एक भी सुराख है। अगर एक भी गुनाह हमारे अंदर है ऐसा जिस पर हम ठीक हो गए हैं, जिस पर हमको एहसास है गुनाह खत्म हो गया है, हमको एक एहसास शर्मिंदगी खत्म हो गई है, नदामत खत्म हो गई है, जरूरी नहीं कि हम ज़िना भी करें, हम चोरी भी करें, हम जुआ भी करें, एक भी गुनाह जिस पर हम खुद सर हो जाएं हमारे गर्क होने के लिए काफ़ी। जैसे कश्ती में एक सुराख, कहते हैं ईरान में दो दोस्त चले जा रहे थे, एक ने कहा चलो फला गुनाह करते हैं, दूसरे ने कहा नहीं बाबा मुझे बड़ा डर लग रहा है ये गुनाह, दूसरे ने कहा ना बाबा ना दस मत डरो, गुनाह मेरी गर्दन पर। जैसे उसने कहा वो गुनाह मेरी गर्दन पे, यानी तुम्हारा गुनाह भी मेरी गर्दन पर, वाक़यात में मिलता है फौरन उसकी गर्दन टूट गई, वही खत्म हो गया। कभी कभी का वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह को सख्त नागवार गुजर गया, उसी वक्त उसको सजा दे दी है। इतना ढीठ मत बन जाए कि आप अपना गुनाह तो छोड़ करके दूसरे का गुनाह भी आप अपनी गर्दन पर लेना चाहें। वही बात याद रखिए कि कश्ती में अगर एक सुराख है तो भी गर्क हो जाती है। एक सलाह भेजिए आप लोग, एक बार और सब लोग मिलकर के तो अजीजों, कश्ती में एक सुराख है तो भी गर्क हो जाता है और बहुत सारे सुराख में भी गर्क हो जाती है। लिहाजा हमको किसी गुनाह को, सबसे बड़ा गुनाह मासूमीन ने भी फरमाया है कि वही है जिसको इंसान सगीर समझने लगे, छोटा समझने लगे, मामूली समझने लगे। क्या पता वही अल्लाह के लिए गज़बनाक है। देखिए एक बात आ गई है, ये मैं बता दूँ, मैं मौजू पर ही इंशाअल्लाह बरकरार रहूँगा कि देखिए हमारी ये जो आइमा मासूमीन है, मासूम क्यों है? इसलिए कि वो जानते हैं कि छोटे से छोटा जो गुनाह है वो भी अल्लाह के गज़ब का बाइस बनता है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। चाहे वो बड़ा गुनाह हो चाहे वो छोटा गुनाह हो, ये जानता है बहरहाल अल्लाह को पसंद नहीं आएगी। इस वजह से चूंकि गुनाह की, तवज्जो कीजिए क्या कह रहा हूँ, गुनाह की क़बाहत, उसकी बुराई, उसके जो कार्य कितनी बुरी चीज़ है ये, इससे आइमा मासूमीन पूरी तरह से वाकिफ़ है। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन के मरने पर है, लिहाजा वो गुनाह नहीं करते हैं। बिल्कुल हम भी ये सोचिए, बहुत आगे कराती की ये बात है, हमें कराती फरमाते हैं कि हम सब भी मासूम हैं, लेकिन मासूम मुतलक नहीं है, मासूम मुतजज़्ज़ी है। जैसे मुज्तहिद दो तरह के होते हैं, एक मुज्तहिद मुतलक है, मराजिन किराम हर मसले पर, चाहे वो मीरास का हो, चाहे वो नमाज का हो, चाहे वो रोज़े का हो। एक मुज्तहिद होता है मुज्तहिद मुतजज़्ज़ी, ये सिर्फ मीरास के मसले में मुज्तहिद है, सिर्फ मसले हज में मुज्तहिद है, बाकी और मसाइल में मुज्तहिद नहीं है, जुज़ी तौर पर, पार्ट टाइम एक कहा जाए, एक पार्ट ऑफ जो है एहकाम, उसका एक वो है। इसी तरह से हम सब भी मासूम हैं, लेकिन हम सब मासूम मुतलक नहीं है, मासूम मुतजज़्ज़ी है। जिस चीज़ को हम बुरा समझते हैं, बहुत बुरा समझते हैं, उससे हम भी परहेज़ करते हैं। अगर कराती ने मिसाल दी कि अगर जो है किसी शख्स से कहा जाए, मुझे वाक़या है, मैं एक जगह ये बात बयान किया, नंबर से एक साहब करे मैं तैयार हूँ, अभी सुनिएगा, मैं नीचे से एक साहब करे लगे। मैंने कहा कि अगर किसी शख्स को कहा जाए, एक शरीफ इंसान से कहा जाए, भाई आप एक चड्डी में यहाँ से मुंब्रा स्टेशन चले जाइए, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। वो जो गैरतमंद अगर आदमी होगा वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, 1 करोड़ का 10 करोड़ भी दे दूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल मुझसे कोई कहे मैं 10 करोड़ में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक साहब मेंबर से मैं पढ़ रहा था, नीचे से बैठे हुए करेगा मैं तैयार हूँ, साहब 1 करोड़ रुपया कोई दे, मैं चड्डी में जाने के लिए तैयार हूँ। तो मजाक रहा होगा, लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस गुनाह को हम बुरा समझते हैं वो हम भी नहीं करते। गटर का पानी कोई कह दे पी लीजिए आप, गलाजा जहाँ बह रही है उसमें नहा लीजिए, कितना भी पसंद है आप नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कबाहत से हम वाकिफ हैं। लेकिन बहुत सारे गुनाह हम कर जाते हैं, हकीकत में उसकी कबाहत से, उसकी बुराई से हमको यकीन नहीं है। अकीदा है बुरी चीज़ है, लेकिन यकीन नहीं है। अगर हम ये जान जाएं कि सबसे बड़ी कबाहत तो यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, जिस काम से अल्लाह नाराज़ होगा, इससे बड़ी क्या बुराई है किसी काम में, किसी गुनाह में, तो वो चीज़ जो है परहेज करता है इंसान। बहरहाल एक सवाल दीजिए आप। तो अजीज़ों, ये तो था जो कल तक मैंने बयान किया था, आज उसी में थोड़ा सा और इजाफा कर दिया कि बुराई।
اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ حسد اگر ہے تو اس کو کیسے علماء بتاتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ سب سے بڑی چیز ہے انسان غور و فکر کرے. ہمارے یہاں اسلام مذہب میں آنکھ بند کر کے پرانا تقلید جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا مرحلہ اللہ سے یہی چاہتا ہے ہر انسان مجتہد بن جائے، مرجع بن جائے. اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، بڑی اچھی بات ہے. سب سے پہلا ہی تو ہر انسان کو چاہیے مرجع تقلید کے جتنا علم ہو جائے، لیکن نہیں ممکن ہے. تو پھر جو ہے یہ ہے کہ پھر چلو تقلید کیا جائے مجبوراً ہے. ہمارا علم اتنا نہیں ہے، لہذا ہم کو اپنے سے زیادہ بہتر جانتا ہے اس سے پوچھنا پڑے گا. لیکن سب سے پہلا فرض تو یہی کہ ہر آدمی اجتہاد کرے اگر کر سکتا ہے تو. لیکن نہ تو ہر آدمی کے پاس اتنی عقل ہے، نہ اتنے امکانات ہیں، لہٰذا مجبوراً پھر یہ تقلید ہے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ غور و فکر کرے کہ وہ ان آیتوں پر، ان احادیث پر جو حسد کے بارے میں آئی ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حسد جو ہے ایمان کو کھا جاتی ہے، حسد ہماری نیکیوں کو کھا جائے گی. ہم اتنی محنت کر کے پورے سال یا ماہ رمضان میں شب قدر میں عبادت کریں، بعد میں حسد پیدا ہو گئے، ساری ہماری عبادتوں کو جلا کے راکھ کر دیں. تو فکر اگر آدمی کرتا ہے تو اس لیے 1 گھنٹے کی فکر 24 گھنٹے کی عبادت سے افضل، یا 1 منٹ کی فکر 1 گھنٹے کی عبادت سے افضل نہیں. عبداللہ بن مجردی سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ چند گھنٹے کی فکر پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہو؟ تو انہوں نے اب جناب حر کی مثال دی کہ جناب حر نے چند گھنٹے فکر کیا، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے. دیکھو عزیزو، ایک بات غور سے سنیے، حق اور باطل کی جب جنگ ہو نا تو وہاں نیوٹرل رہنا ممکن نہیں. نیوٹرل کا مطلب ہے باطل. آپ یہ نہیں کہ میں تھرڈ آپشن اختیار کروں گا، نیوٹرل ہوں، یا تو آپ حق کی طرف چلے جائیے یا باطل کی طرف چلے جائیے. اگر کوئی کہے کہ نہیں نہ میں حق پہ ہوں نہ میں باطل پہ ہوں، اس کا شمار باطل میں مانا جائے گا. تو جناب حر نے دیکھا کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، کیا کروں؟ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف مالی دنیا ہے، دولت ہے، تمام امکانات ہیں، لیکن اس نے جو ہے صحیح فکر کیا جناب حر نے اور صحیح نتیجے پر پہنچے اور اپنی آخرت سنواری. اور دنیا بھی ان کی، مرنا تو سب کو ہے، چاہے صبح کو شہادت، ایک عالم کا یہ جملہ ہے، چاہے صبح کو شہادت کی موت مرو، چاہے شام کو اپنی موت بستر پہ جا کر کے مرو، مرنا تو ہے ہی ہے نا، موت تو نہیں ہے. انہوں نے شہادت کی موت اختیار کر لی، اور شہادت کی موت ہے تو حقیقت میں یہ ہے کہ بحکم قرآن کہ ان کو مردہ نہ سمجھو. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ ان کو گمان بھی مت کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو انسان اگر فکر کرے کہ اتنی محنت میں کروں، نماز شب پڑھوں، عبادت کروں، حج پہ جاؤں، یہ کروں، اور ایک چھوٹی سی بات حسد کر کے میں اپنے ایمان کو ضائع کر دوں، یہ کتنی بڑی بیوقوفی، کتنی بڑی حماقت ہے. لہذا سب سے پہلا علاج تو یہی ہے کہ انسان فکر کرے. دوسرا علاج جو بتاتے ہیں علماء، میں علماء کے میں حوالہ بھی دے دوں، آیت اللہ نبوی کی کتاب درس سخنوری جلد نمبر 2، اس میں جو میں نے پڑھا مجھے بہت پسند آئی یہ بات، تو اس لیے میں نے کہا اسی کو بیان کریں، خلاصہ پیش کرنا. دوسری چیز یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے دنیا کا جو نظام ہے اسباب ظاہری پر قرار دیا ہے. انسان حاسد جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ سوچے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے وہ جو اس مقام تک پہنچا ہے، اپنی ہو سکتا ہے اپنی محنت کی وجہ سے پہنچا ہے، اپنی کاوشوں اور کوششوں کے سبب پہنچا ہے. ایک آدمی پیسے والا ہوا ہے تو ہماری طرح دن رات آرام نہیں کر رہا تھا، وہ صبح سویرے اٹھ جاتا تھا اور محنت کرتا تھا، رات میں 11 بجے 12 بجے پلٹ کر کے اپنے گھر پہ آ رہا تھا. محنت کیا، اس نے دماغ لگایا، محنت کیا، ہر طرح سے کوشش کی، بھاگا دوڑا. ہو سکتا ہے وہ اسباب میں بھی فراہم کروں، اگر میں بھی محنت کروں، میں بھی جو ہے توسل پیدا کروں، میں بھی تمام کوششیں کروں، میں بھی ویسا ہو جاؤں. کیونکہ اللہ نے جو ہے لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کی آیت ہے، نہیں ہے انسان کے لیے مگر یہ کہ وہ جو کوشش کرتا ہے. تو انسان کوشش کرے. آج یہ ریلائنس والے جو دھیرو بھائی امبانی اور فلانی فلانی، یہ اتنے بائی برتھ اتنے پیسے والے نہیں تھے. ان کے والد کے بارے میں نے سنا کہ یہ سڑک پہ اخبار بیچتے تھے، پھر کبھی رومال بیچتے تھے یا موزہ بیچتے تھے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع. لیکن محنت کی عقل لگایا، ہمت کی، حوصلہ رکھا اور ایک مقام تک پہنچایا، اور ان کے اولادوں نے اور بڑھایا. یہ مالی دنیا کی بات ہو رہی ہے جس سے انسان حسد کرتا ہے عام طور سے کہ بھائی فلاں بڑا پیسہ والا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو آپ
محنت کیجیے اس کی طرح سے، رات دن محنت کیجیے. فلاں کے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس علم کم ہے، حسد کر رہا ہے. آپ بھی محنت کیجیے، مطالعہ کیجیے، محنت کیجیے، درس کو سنیے، لیکچر جوائن کیجیے، پڑھائی کیجیے. فلاں کا بیان بہت اچھا ہے، آپ کا بیان کی کوشش کیجیے، آپ بھی تقریر کیجیے، کوشش کیجیے کیا اس کے وجوہات ہے اس پر غور کریے. بہرحال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، توضیح واضحات ہو جائے گی بات. تو دوسری بات یہ کہ انسان سوچے کہ جو اسباب اس نے ترقی کے لیے جو اپنے لیے چنا اور انتخاب کیا وہی اگر میں بھی کروں تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اللہ پہنچا دے اس مقام پر. لہٰذا حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الحسود لا یسود، حسد کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ دو بات. تیسری بات یہ بتاتے ہیں علماء کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ جو میرا موضوع شروع سے چلا ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضایت پر راضی رہے. ہو سکتا ہے اللہ نے مصلحتاً اس کے نصیب میں اتنا ہی رکھا ہے، تو اللہ کے قضاء اور قدر پر راضی اور تسلیم رہنا یہ بڑی بات ہے. ایک آدمی ٹھیک ہے بغیر محنت کے باپ مر گیا، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر چلا گیا، بیٹے کو وراثت میں لاکھوں کروڑوں مال مل گیا، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو اتنا دیا. آپ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن تبھی اتنا نہیں پہنچ پا رہے ہیں، آپ اس پر راضی اور تسلیم رہیے. اس لیے کہ نصیب میں اللہ نے، دیکھو میں نے جیسا کل مثال دیا کہ ایک بچہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے پیسہ مانگتا ہے، ماں باپ ایسے ہی پیسہ اس کو نہیں دیتے، مٹھی میں جتنا ہے لے جاؤ. اور وہ 100 روپے کے جا کر کے چپس کھا گیا، 500 روپے کے جا کے چپس کھا گیا یا آئس کریم کھا گیا. ماں باپ اگر عقل مند اور سمجھدار ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، آئس کریم کھانا چاہ رہا ہے، چپس کھانا چاہ رہا ہے یا کیا بک لینا چاہ رہا ہے، اسی حساب سے اس کو پیسہ دیتے ہیں. ایسے ہی پروردگار عالم ہے، وہ اپنی مصلحت کے تحت کہ یہ آدمی کتنے میں مغرور نہیں ہوگا، کتنی اس کو دولت دیا جائے کہ غرور نہ آئے. ہو سکتا ہے ایک کمزرف کو اگر ارب پتی بنا دیا جائے وہ مغرور ہو جائے، خدائی کا دعویٰ کر دے. مصر کی چھوٹی سی حکومت، میں سب بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ. مصر کی ایک چھوٹی سی حکومت فرعون کو مل گئی، خدائی کا دعویٰ کر دیا. کاش کو نہ ملی ہوتی، پہلے وہ بڑا فقیر تھا، فرعون غریب تھا، نہ ملی ہوتی اس کی حکومت تو کم سے کم خدائی کا تو دعویٰ نہ کرتا. ہو سکتا ہے نا. تو دوسری بات یہ کہ راضی اور تسلیم رہنا اللہ کے فیصلے پر. اور چوتھا جو علاج بیان کرتے ہیں علماء، یہ بھی قابل غور، ایک سوال پڑھیں آپ حضرات. یہی جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کر دیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے عزیزو کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ عاقبت بخیر ہو گیا، وہ ختم بخیر ہے، اور جو غریب ہے وہ جہنمی ہے یا معاذ اللہ اللہ اس سے ناراض ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. زیادہ تر تو معاملہ ایسا ہے کہ جو پیسے والے اور دولت مند ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں نسبت ایک غریب انسان کے، ایک فقیر انسان کے، کیونکہ دولت زیادہ برائیاں پیدا کرتا ہے. دولت اگر کسی کے پاس میں ہو تو بہت بڑی برائی، وہ مغرور ہونے لگتا ہے، دوسروں سے خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے. یہ جو برائی ہے یہ برائی غریبوں میں نہیں آتی. تبھی تو روایت میں ہے کہ محشر میں جو غریبوں کو جو VIP ٹریٹمنٹ ہوگا ان کے ساتھ میں ایک سونے کی کرسی اور تمام آؤ بھگت ان کے جب ہوگا تو امیر لوگ حسرت کریں گے کہ کاش میں بھی دنیا میں فقیر ہو رہا ہوتا، اتنا دولت مند رہا ہوتا کہ آج میرا بھی یہ اتنا احترام ہوتا. ایک واقعہ چھوٹا سا ذہن میں آ گیا. رسول خدا کے زمانے میں چند صحابی بیٹھے تھے، اتنے میں ایک بہت پیسہ والا کروڑ پتی کہا جائے، ایک بہت پیسے والا انسان جو ہے وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک غریب انسان آیا جس کی عبا بھی پھٹی ہوئی لباس کٹا، وہ بھی چاہا کہ وہیں بیٹھے. نماز کی صف تھی یا نماز کے بعد کا موقع تھا. تو جو پیسے والا تھا وہ اپنے لباس کو تھوڑا سا سمیٹ دیا، اس نے ایسے سمیٹ دیا اپنے لباس کو. اس کی یہ حرکت دے کر کے رسول خدا غضبناک ہو گئے. کتابوں میں کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. رسول خدا نے پوچھا کہ یہ جو تم نے حرکت کی، یہ آدمی بیٹھا تھا تمہارے بغل میں، تمہارے بازو میں، تم نے اپنے لباس کو سمیٹ دیا، کیا وجہ ہے؟ کیا تم نے یہ سوچا کہ اس کی غربت تمہارے اندر سے رہ کر دے گی؟ وہ اس کی غریبی، تم بھی اس کے، اگر غریب تمہارے بازو میں بیٹھ جائے گا کیا تم بھی غریب ہو جاؤ گے؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟ شرمندہ ہو گیا. لیکن دیکھیے میں نے کہا ایک دن انسان غلطی کرے فوراً شرمندہ ہو جائے، ندامت کرے، اس پر جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ ہاں اس کی تعویلات کی. نفس کی برائیوں میں سے ایک برائی یہی ہے کہ نفس برائی کو بھی اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن سمجھدار انسان یہ ہے، مومن وہی ہے کہ اگر گناہ کرے تو فوراً شرمندہ ہو جائے،
फौरन नादिम हो उस गुनाह पर। ये शख्स नादिम हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ, मैं हाजिर हूँ अपनी आधी दौलत भी बहुत ज़्यादा इस गरीब की जो है दुनिया बनाने के लिए बहुत थी, मैं आधी दौलत इस गरीब इंसान को, इस शख्स को देने के लिए तैयार हूँ। तो रसूल अल्लाह ने पूछा उस गरीब इंसान से कि क्या तुम तैयार हो इसकी आधी दौलत, ये तैयार है देने के लिए तुमको, तुम तैयार हो लेने के लिए? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी गरीबी बेहतर पसंद है, मुझे नहीं चाहिए इसकी दौलत। कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा डरता हूँ कहीं मेरा भी मिजाज इसके जैसा ना हो, मैं भी ऐसा ना बन जाऊँ कि कोई गरीब अगर मेरे पास में आए तो मैं भी लिबास रखे। तो अजीजों कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स के पास अगर कोई नेमत है, ये तो मैंने पैसे की मिसाल दी, दूसरी नेमतों को भी आप तस्वीर कर लीजिए, कोई भी मिसाल, इल्म हो, कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा जिसके पास इल्म हो वो जन्नत में जाएगा और बुलंद मर्तबे पर रहेगा, और जो जिसके पास कम इल्म है लेकिन तक़वा मुमकिन है। इल्म हिजाब अकबर है, हदीस है, इल्म इंसान और बंदे के बीच में सबसे बड़ा पर्दा भी है। इल्म के साथ में अगर मगरूर हो जाए इंसान तो वो बहुत बदबख्त इंसान है। आठवें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शब शहादत भी है, मैं हो सकता है कि चूँकि वक्त बहुत कम है मैं आ ही जाऊँगा इसी मौजूद पर। आठवें इमाम फरमाते हैं अद्दुन्या कुल्लुहु जहल, दुनिया सब की सब जहालत है, इल्ला मौज़िअल इल्म, मगर ये कि जहाँ इल्म है, थोड़ी बहुत जो इल्म है, उलमा के पास जो थोड़ा बहुत इल्म है, बाकी तो सब जहालत ही जहालत है। और उसके बाद फरमाते मैं जो है उर्दू में ही खाली बयान करूँ, उसके बाद फरमाते कि वह इल्म सब के सब वबाल है, वबाल जान, मुसीबत है इल्म भी, मगर ये कि उस पर अमल हो वो भी बहुत कम है। आलिम बहुत है, आलिम बाअमल बहुत कम है। आलिम तो जहाँ जाए तो ईरान वगैरह पहुँच जाए तो गली गली में आलिम नजर आएगा, यहाँ पर भी कमी नहीं है माशाल्लाह, फिर भी कमी है जिस हिसाब से ज़रूरत है। लेकिन आफतुल इल्म, इल्म की आफत यही है कि अगर उस पर अमल न किया जाए तो इल्म भी सब के सब आफत और मुसीबत है, वबाल जान है, मगर एक उस पर अमल हो। और अमल भी सब के सब रियाकारी और दिखावा है। अमल में भी मैं जो अमल कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं 100% खुलूस हो, यहाँ पर हो सकता है दूसरी चीज़ें भी मद्देनजर हो, माज़अल्लाह खुदा ना खासा हो, लेकिन मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ। तो अमल भी जो है वो भी रियाकारी से भरा हुआ है। मासूमी की बात छोड़िए, मासूम के वजूद की आजकल एक बेहतरीन दलील यही है कि एक तो ऐसा होना चाहिए ना जो दुनिया में जो खुलूस नियत के साथ अल्लाह की इबादत करे, वो एक हुज्जत खुदा है, आखिर इमाम ज़माना तो इल्म भी सब के सब वबाल जान है, मगर एक उस पर अमल है। अमल भी सब के सब मुसीबत है, मगर एक उस पर खुलूस हो। और जिन बंदों के अंदर खुलूस भी है, यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है, जो बंदे मुखलिस भी हैं उनको भी ये देखना है कि उनका अंजाम क्या होता है, किस पर दम निकलता है, खत बखैर होते हैं या शैतान बहका ले जाता है। बड़े बड़े बुजुर्गान अजीजों, बड़े बड़े बुजुर्गान, खुमैनी साहब के दोस्त, गुलबागानी साहब के दोस्त मर रहे हैं। पूछा गया खुमैनी साहब को इतना अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, आप तो ऐसे गुमनामी में मर रहे हैं कि हाँ अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। वही मौत आ गई, गुमराही की मौत। अजीजों, हमने बारहा कहा मजलिसों में भी, हर मजलिस में अल्लाह ने जो जनाब मूसा को मौइज़ा किया, नसीहत की, उसमें से एक यही है। 4 नसीहतें कभी उसमें पूरी तब्दील होना चाहिए। एक यही है कि जब तक तुम ये ना देख लो कि शैतान मर गया है, जब तक तुम मुतमईन ना हो। शेख अब्बास कुन्नी साहिब मफातिहुल जनान, जिनका भी मैंने कल ही परसों में बयान किया कि जब ये कोई जिक्र पढ़ते थे तो जिस्म से नूर निकलता था, रोशनी निकलती थी, इस मर्तबे पर फायज है। तबीयत खराब हुई, अपने बेटे को बुलाया अली को, अली बेटा इधर आओ, ये किताब लेकर के चले जाओ मेरे पास से ये किताब हटा ले जाओ। उस किताब में मैंने 2 सुनाया, मौलाना शायद जहन हो, मैंने एक जगह सुना कि अनवारुल बहिया वो किताब थी, 20 साल मेहनत के बाद उस किताब को लिखा था, अनवारुल बहिया। लेकिन एक अभी जल्दी एक आलिम को मुझसे सुना कि गालिबन उन्होंने कहा, वो शक में थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये तर्तीब मुतहल अमाल थी, लेकिन कोई भी किताब हो। कहा कि बेटा है अली, मिर्जा अली नाम, तेरी ये किताब लेकर तुम से दूर चले जाओ,
کیونکہ میں اس کتاب سے بہت محبت کرتا ہوں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کتاب کی وجہ سے مجھے شیطان آخر وقت بہکا نہ دے, یہ مجھ سے دور چلے. کسی چیز سے ایسی دل وابستگی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا نہ اولاد سے, نہ ماں سے, نہ باپ سے, نہ مال سے, نہ دولت سے, کسی چیز سے. اصلی محبت اور حقیقی محبت ذات پروردگار عالم سے. کہ اس کتاب سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں شیطان اس کتاب کے ذریعے سے مجھے بہکا نہ دے. کہتے ہیں ایک جوان مرنے لگا, فارسی میں میسج آیا تھا میرے پاس ایران سے. ایک جوان کا انتقال ہونے لگا, سارے لوگ جمع ہو گئے, گھر والے, دوست احباب سب جمع ہو گئے. کہہ رہے بھیا, بیٹا, بھیا, بھائی, دوست, کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ لو. لیکن کلمہ پڑھ ہی نہیں رہا, دنیا کی بات بڑبڑا رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. بہرحال ادھر سے عالم گزر رہے تھے, باعمل کوئی عالم تھے, وہ آ گئے اور انہوں نے دیکھا, کچھ دعائیں وائیں پڑھی, صدقہ نکالا, دعائیں وائیں پڑھی, اس کی طبیعت سنبھل گئی, جوان کی طبیعت سنبھل گئی. بعد میں دوست نے پوچھا جو بیٹے کرو, دوست صاحب یار تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ ہم لوگ تو سمجھے تم جا رہے ہو, تم دنیا کی باتیں کر رہے تھے, کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہاں اچھا ہوا, ارے وہ میرا صندوق میں سے میری گھڑی جو جرمن والی گھڑی ہے نا, میڈ ان جرمنی, وہ گھڑی لے کر آؤ. گھڑی لے کے آیا گیا اس کے سامنے, اور اس نے جو ہے ہتھوڑی سے اپنی گھڑی کو چور چور کر دیا. کہا کہ جب میں کلمہ پڑھنا چاہتا تھا, تم لوگ بولتے تھے کلمہ پڑھو, تو شیطان آتا تھا, میری ایک گھڑی مجھے دکھاتا تھا, گھڑی کو بہت چاہتا تھا, پسند کرتا تھا اپنی اس گھڑی کو. کہتا تھا اگر تم نے کلمہ پڑھا تو تمہاری یہ گھڑی توڑ دوں گا, تمہاری یہ گھڑی چور چور کر دوں گا. میں گھڑی کی محبت پہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا, لاؤ اس لیے کہ دوبارہ ایسا موقع نہ آئے, اس گھڑی کو میں خود ہی سے چور چور کر دیتا. تو عزیزو, شیطان کس چیز کے ذریعے بہکا؟ میں نے کہا شیطان ہائیلی کوالیفائڈ ہے, ہم سے کہیں زیادہ کوالیفائڈ شیطان ہمارے پاس آئے گا بہکانے کے لیے. اگر ہم فرض کیجیے قریب الاجتہاد ہے تو ہمارے پاس مجتہد آئے گا, آیت اللہ لیول کا آئے گا بیوقوف بہانے کے لیے. تو عزیز آغا قراتی نے فرمایا, ایک سلوات بھیج دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ عزیزو جو 3 یا 4 یا 5 جو بھی وجوہات میں بیان کیا. ارے ایک آخری جو بتاتے ہیں کہ حسد سے بچنے کے لیے, کل بھی میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, لیکن بتاتے ہیں کہ جو عبرت ناک واقعات ہیں ان کو میں سنانے کے لیے آپ لوگوں کو نہیں سناتا ہوں, نیند اچھی آئے آپ میں نہیں, اس سے عبرت لینا ہے. آیت اللہ ملا فیض کاشانی صاحب محجت البیضاء, بہت مشہور کتاب ہے ان کی, ہر آدمی جو بھی اہل مطالعہ وہ جانتے ہیں اس کتاب کو. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں, ایک عبرتناک واقعہ ہے, ایک بادشاہ کے زمانے, جو کہ ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے, میں اس واقعے کو سنا رہا ہوں. ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک عالم تھا بہت فائدے کا. وہ بادشاہ سے کہتا تھا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو تو جو ہے آپ ان کے ساتھ میں نیکی کیجیے, احسان کیجیے, ان کی مدد کیجیے ہر طرح سے, لیکن جو برے بھی ہیں ان کو فوراً سزا مت دیجیے. ان کی سزا کے لیے ان کی برائی ہی سب سے بہت بڑی برائی ہے, برائی ہی کافی ہے. جو برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے وہی سب سے بڑی سزا ہے. لہٰذا سب سزا مت دیجیے, تھوڑا بہت اوائڈ کیجیے, نظر انداز کیجیے, اگنور کیجیے. یہ سب باتیں کرتا تھا بادشاہ. اس عالم کو کیونکہ سنبھال کے رکھتا تھا, بادشاہ کو کنٹرول میں رکھتا تھا, بہت پسند کرتا تھا. لیکن اسی دربار میں ایک ملا جی تھے, ان کو حسد پیدا ہوا اس عالم سے. کیا کریں کہ بادشاہ کے دل میں اس کی محبت ختم ہو جائے, بلکہ نفرت کرنے لگے بادشاہ. اس نے کیا کیا, میں خلاصہ کر کے سناؤں گا کیونکہ مجھے 8ویں امام کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور صحت جو ہے بہت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایک بار اور مجھ سے سوال بنے اب اس نے کیا کیا, اس ملا نے, حاسد نے, جو حسد کرتا تھا, وہ عالم باعمل جو تھے, سیدھے سادے عالم, مومن اپنی طرح سے سب کو شریف سمجھ رہے ہیں. اس آدمی نے مولانا کی دعوت کی, مولانا آپ جو ہے آج دوپہر میں کھانا ساتھ میں کھائیے. ہاں ٹھیک ہے, دعوت قبول کرنا بھی ثواب ہے. گئے. اب اس ملا نے مولانا کو خوب جو ہے سیر حفصالے 7 سال پرانا لہسن کھلایا, جو بہت بدبودار پرانا جو رکھا ہوا لہسن, وہ خوب کھلایا. یہ کھائیے, اس کے یہ فوائد ہے, اس کے یہ فوائد ہے, اس کے یہ فوائد ہے, کولسٹرول ختم ہو جاتا ہے, اور اس یہ بیماری, ہارٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے. لہسن کی تعریف کر کر کے مولانا کو خوب لہسن کھلایا.
اور اس کے بعد جو ہے لہسن کھا لیا. اب مولانا کے جو لہسن کھانے اسی لیے مکروہ ہے نا نماز وغیرہ میں جانے سے پہلے لہسن کھانا پیاز کھانا, کیونکہ بدبو آئے گی اس کی تو لوگ پریشان ہو. لہسن خوب کھلایا. اس کے بعد یہ گیا بادشاہ سے جا کے کہتا ہے کہ آپ جس مولانا کو اتنا چاہتے ہیں, اتنا اپنے قریب بٹھاتے ہیں, وہ تو سب جگہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بادشاہ سے مجھے اپنے پاس بلا دیں. بادشاہ سے چغلی کیا. دیکھیں حسد سے کئی بیماریاں, کوئی دوسری بیماریاں برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. جھوٹ کی تہمت بھی لگائی, چغلی بھی کیا, تہمت بھی لگائی. بادشاہ نے کہا اچھا میرے بارے میں ایسا کہہ رہا, میرے منہ سے بدبو. کہا ہاں وہ ایسا سا کہہ رہا تھا. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آج آپ جب آئے دربار میں اس کو آپ اپنے بالکل قریب بلائیے گا اور منہ قریب کر کے بالکل اس سے بات کیجیے گا, تو دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آج میں ایسے ہی کروں گا. جب یہ مولانا گئے بادشاہ کے پاس, مولانا کے ذہن میں یہ کہ میں نے لہسن کھایا, میرے منہ سے بدبو جائے گی, بادشاہ کو تکلیف پہنچے گی. بادشاہ لوگ حساس ہوتے ہیں بہت خوشبو اور بدبو کے, زیادہ تر بادشاہ کو برا لگے گا. لہٰذا جب قریب بلایا, تھوڑا دور گئے, رک گئے, کہا بھی اور قریب آؤ اور قریب آؤ, اور بالکل قریب بلا لیا. اب جب یہ قریب گئے تو مولانا نے اپنے منہ پہ ایسے رومال ایسے رکھ دیا کہ میری بدبو نہ جائے. اب بادشاہ کو تو اس نے کان بھر دیا تھا پہلے ہی سے, آپ کی بدبو کی وجہ سے وہ پرہیز کرتا ہے. بادشاہ غضبناک. بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو انعام دینا ہوتا تھا, یہ اس کا اصول تھا زندگی کا, جب کسی کو انعام اور خزانے میں سے کچھ دینا رہتا تھا تو خود خط لکھتا تھا. لیکن جب کسی کو کچھ سزا دینا رہتی تھی تو اپنے کاتب سے لکھواتا تھا, رائٹر سے لکھواتا تھا, کاتب سے تم لکھو کہ اس کو 50 کوڑے مارے جائیں, اس کو 100 کوڑے مارے جائیں, اس کو لکھو. لیکن اس دن وہ اتنا غصے میں آیا کہ خود سے, جبکہ سزا دینے کے لیے, لیکن خود سے اس نے خط لکھ دیا. داروغہ زندان کو خط لکھا کہ یہ خط لے کر کے جو بھی جائے تمہارے پاس, اس کو تم فوراً اس کا سر تن سے جدا کرو اور اس کے چمڑے میں بھوسا بھر کر کے میرے سامنے پیش کر جائے. اتنا غصے میں آ گیا, ظالم تھا لیکن سب دن, اور یہ خط طے کیا اور ان کو ہی دے دیا, جائیے آپ ذرا داروغہ سے مل لیجیے. بیچارے عالم انہوں نے دن دور تک گرہن بھی نہیں گیا, اور خود بادشاہ نے خط لکھا تھا تو ہو سکتا ہے امید میں رہے ان کو انعام ملے گا کچھ. بہرحال یہ کہ لے کے جا رہے تھے کہ اتنے میں وہ مولوی صاحب مل گئے جنہوں نے جو حسد کر رہے تھے. کہنے لے کہاں جا رہے ہو, کہ بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ فلاں جا کر کے فلاں داروغہ سے جا کر کے مل لیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ خط جو ہے بادشاہ نے خود سے لکھا ہے یا لکھوایا ہے؟ کہا نہیں خود سے لکھا ہے. کہا پکا خود سے لکھا ہے؟ کہا خود سے لکھا, لکھوایا نہیں کسی سے, اپنے ہاتھوں سے, بادشاہ کی رائٹنگ ہے. تو کہا کہ تم کہاں جاؤ گے, وہ آدمی دور بزرگ آدمی, آپ جو ہے وہ خط لائیے مجھے دے دیجیے, میں جا کر کے دے آتا ہوں. یہ سوچا کہ بھائی مجھے انعام مل جائے گا. ٹھیک ہے آپ کی مرضی, آپ جانا چاہیں آپ چلے جائیں, میرا کام تھا آپ کو پہنچا دینا خط کو, لیکن آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ لے کے جائیں. جیسے ہی خط لے کے گئے اس نے پڑھا کہ حامل نامے, یعنی خط جو لے کر کے آئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور چمڑے میں بھوسا بھر دیا جائے. اس کے کہنے لگا مرنے کے لیے تیار ہو جائیے, بادشاہ کا یہ حکم ہے. کہا نہیں نہیں بابا یہ خط تو فلاں مولانا کے لیے تھا. کہا نہیں نہیں یہ سب میں نہیں جانتا ہوں. بادشاہ نے کہا ہے کہ جو خط لے کے پہنچے تم تک. بہرحال اس کو واپس ہوا. اب یہ جو واپس پلٹ گئے آدھے راستے سے بادشاہ کے پاس, بادشاہ نے کہا کیا ہوا, خط لے کے نہیں گئے تھے کیا تم؟ کہا نہیں میں جا رہا تھا کہ فلاں مولوی صاحب مل گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جائیں گے, آپ بزرگ آدمی بوڑھے آدمی, میں لے کے پہنچ جاتا ہوں وہاں, میں دے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا سا کہا تھا میرے بارے میں؟ کہا نہیں میں نے خدا کی قسم آیا میں نے ایسا نہیں کہا. کہا پھر تم منہ پہ رومال کیوں رکھ رہے تھے جب میں بلایا تھا؟ تب انہوں نے پوری وجہ بیان کی کہ مجھے دعوت دیا تھا, لہسن کھلایا تھا, اور میں میری منہ کی بدبو آپ کو اذیت نہ پہنچائے اس کے لیے میں جو ہے اپنے منہ پہ رومال رکھا تھا. بادشاہ نے کہا حقدار رسید, حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچ گیا, وہ جو حاصل تھا وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا. ایک سوال بھیجیے. یہ ہے حسد کا موضوع. بلکہ چونکہ میں نے کہا آج روایتی شب شہادت ہے آخر امام کی, ابھی بھی ہے
15-20 منٹ ہے موقع، انشاءاللہ میں کچھ باتیں 8ویں امام کی آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیں 8ویں امام، یوں تو ہر امام معصوم، ہر امام کے اندر ہر خوبی اپنے زمان کے افضل ترین، لیکن یہ جو 8ویں امام ہمارے موضوع کے حساب سے بھی صفت رضا جو میرا موضوع تھا، 8ویں امام کا لقب ہی رضا ہے. یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے. اس بات شیء نفی معادہ نہیں کرتی. اگر میں یہ کہوں کہ مولانا قرار صاحب بڑے عبادت گزار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فہمی عبادت گزار نہیں ہے. اس بات شیء نفی معادہ نہیں کرتی. 8ویں امام اللہ کی رضا پر راضی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی امام راضی نہیں تھے، باقی امام بھی راضی تھے، لیکن دنیا کے سامنے ان کی صفت رضا زیادہ آئی سامنے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا، لقب ہی پڑ گیا رضا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا. تو یہ روایت کے حساب سے سفر کے مہینے میں اواخر سفر سن 203 ہجری میں جو وہ شہادت 55 سال کی عمر میں شہادت مامون رشید نے مولا کو زہر دیا. لیکن مسائل سے پہلے میں چاہتا ہوں مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے. مولا نے فرمایا، تو انشاءاللہ خلاصہ کر کے بیان کروں گا، اپنے وقت سے زیادہ نہ ہونے پائے. مولا نے فرمایا کہ اردو میں ہی پڑھوں گا ترجمہ اس کا، کہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہمارے کام کی ہے، پریکٹیکلی اس کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں. مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 سنت نہ ہو، یعنی 3 خصوصیت نہ ہو، 3 صفت نہ اس کے اندر پائی جائے. مومن مومن نہیں ہو سکتا. سنت من اللہ وہو کتمان سر، ایک سنت جو اللہ کی سنت ہے، جو مومن کو اللہ سے لینا ہے، اللہ سے سیکھنا ہے. سنت من نبی وہو مدارات من المومن، اور ایک صفت مومن سے نبی سے لینا ہے اور اللہ کے نبی سے، اور ایک صفت اس کو نبی کے جانشین سے یعنی ائمہ معصومین سے لینا ہے. اردو میں ہی پورا ترجمہ، اگر فارسی اور اردو دونوں ساتھ چلاؤں گا تو گڑبڑا جائے گی بات. وہ صفت جو مومن کو اللہ سے لینا ہے، کتمان و سری، وہ رازوں کی حفاظت کرنا. عزیزو جوانوں، خاص طور سے جوان بہت جلدی اپنے دل کی بات دوسروں کو بیان کر دیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے دوست کو بھی ہر بات مت بتاؤ، کچھ نہ کچھ راز رکھو. ایسا نہ ہو کہ یہ دوست کل کو اگر تمہارا دشمن ہو جائے تو تم کو کہیں رسوا کر سکے. قریب ترین دوست بھی ہے، اس سے بھی اپنی ہر برائی، ہر بات، گھر کی ہر بات، باہر کی ہر بات مت بتاؤ. اسرار کی حفاظت کرو، جس طرح سے کہ اللہ اسرار کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے رازوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. محبوب ترین شخصیت پیغمبر اکرم، لیکن پیغمبر اکرم کو بھی بہت ساری باتیں نہیں بتائی اللہ نے. 73 اسم اعظم میں سے 72 بتایا، لیکن ایک چھوڑ دیا اپنے لیے. جیسے پہلوان 360 داؤ ہوتا ہے، 359 تک تو بتا دیتا ہے، ایک داؤ اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے. اللہ بھی ایک تقریب ذہن کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ نے بھی 72 اسم اعظم شہادہ معصومین کو عطا کیا، ایک اسم اعظم اپنے لیے برقرار رکھا ہے، صرف ذات. پیغمبر اکرم کے پاس جبرائیل آئے، کہا قیامت کب آئے گی؟ آدمی کی شکل میں آئے، بتاؤ پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر نے کہا نہیں معلوم، اللہ نے مجھے نہیں بتایا. ایسا نہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر آپ کہہ دیتے کہ فلاں دن آئے گی، فلاں آئے گی، تو آپ کا ایمان میں کمی آ جاتی. اللہ نے نہیں بتایا آپ کو، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا، میں جبرائیل ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا. تو اللہ اپنے رازوں کے بھی کب مولا کا ظہور ہوگا نہیں معلوم. البتہ اس پر بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ جب آخری وہاں پر چیزیں ہوگی کہ کیا کیا وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے ظہور کرتا گیا. وگرنہ سن 70 ہجری میں مولا کا ظہور ہونے والا تھا. لیکن یہی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، لوگوں جس کو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ہوا پھیل گئی، ارے مولا کا ظہور ہونے والا، مولا کا ظہور ہونے والا، مولا. اللہ نے اس کو تاخیر میں ڈال دیا. راز کی حفاظت نہیں کی گئی، مولا کا ظہور تاخیر میں چلا گیا. ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے. بہرحال لوگوں سے راز ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ ہمارے رازوں کو بھی چھپا کے رکھتا ہے. بچپنے سے لے کر کے 60 سال کی عمر تک مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، اگر اللہ بتا دے، میں نے جیسا اس دن کہا، آپ لوگ سلام کرنا چھوڑ دیں گے. ہر انسان کے اندر زندگی میں ایسے ہی، سوائے معصومین کے ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم خود سننا نہیں پسند کریں گے اپنے بارے میں. میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کے منہ سے سنا ایران میں ہی کہ اصفہان میں ایک عارف تھے،
وہ کہیں عبادت خدا میں مشغول تھے، آواز آئی، پروردگار عالم کی آواز آئی، غالباً ابو الحسن نام تھا ان کا، اے ابو الحسن کیا میں تمہارے راز کو، تمہاری برائیوں کو، تمہارے اسرار کو بچپنے سے لے کر کے اب تک کہ تمہاری کرتوتوں کو، تمہارے اعمال کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، فاش کر دوں تمہارے راز کو، تاکہ لوگ تم کو سلام کرنا چھوڑ دیں؟ عارف تھے، بے تکلفی عارف، عشق کرتا ہے اللہ سے۔ عارف نے کہا کہ اے پروردگار عالم کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رحمان اور رحمانیت کو لوگوں میں پھیلا دوں کہ تو کتنا رحمان اور رحیم ہے، سب کو معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لوگ تیری عبادت کوئی چھوڑ دے تجھ سے غافل ہو جائے؟ تو آواز آئی نہیں، نہ تم کچھ بولو نہ میں کچھ بولتا ہوں۔ یہ ہے اسرار کی حفاظت کرنا۔ تو مومن کی ایک خصوصیت، البتہ یہ واقعہ سنا ہے، مومن کی ایک خصوصیت یہ ہونا چاہیے، آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ رازوں کی حفاظت کرے، کھلی کتاب لاؤ، تنبیہ کیا ہے، ان واقعات کی طرف میں نہیں جاؤں گا، نبیوں کو تنبیہ کیا ہے۔ جناب یعقوب کہ ان کو ایک بار تنبیہ کیا اللہ نے، جہاں بیٹھتے ہو جناب یوسف کا واقعہ لے کر کے درد دل شروع کر جاتا ہے، رکھو اپنے دل میں، مجھے معلوم ہے تمہارے پر کیا کیا مصیبت پڑی ہے، مجھ سے بہتر کون تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں سفرے دل رہا، ہمیں ذرا باز نہ کنی، اپنے دسترخوان کو سب کے سامنے میں پھیلا دو، ہے نا، نہیں، اپنی رازوں کی حفاظت کیجیے۔ آپ لوگ بھی بہت ساری ترقیاں ہماری زندگی میں رک جاتی ہیں وقت سے پہلے اگر بیان کر دی جائے وہ بات، تو اکثر دیکھا ہے ہم تو جانے والے ہیں زیارت پہ، ہم تو جانے والے ہیں، آخر وقت ہمارا ویزا ہی نہیں لگا، یہ سب کیا ہے؟ وقت سے پہلے مت جو ہے وہ شائع کیجیے اپنے اسرار کو۔ ایک یہ بات تب وقت نہیں ہے کہ میں اور ڈیٹیل میں جاؤں یا اور واقعات وغیرہ۔ ایک صفت جو مومن کو اللہ سے سیکھنا ہے، آٹھویں امام کی حدیث ہے اور مناسبت سے میں بول رہا ہوں۔ دوسری صفت جو فرمایا ہے آٹھویں امام نے کہ مومن کو اپنے نبی سے سیکھنا ہے۔ نبی سے کون سی صفت سیکھنا ہے؟ خوش اخلاقی۔ نبی نہ تو شفیع القلب تھے نہ چڑچڑے تھے زبان کے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی اللہ کا احسان جانو کہ اللہ نے تم کو اتنا نرم دل بنایا ہے، اتنا خوش اخلاق بنایا ہے۔ اگر تم فَظًّا وَغَلِيظَ الْقَلْبِ، آقا مقام شیرازی فرماتے ہیں فَظ اور غلیظ قلب میں فرق یہ ہے کہ فَظًّا زبان کی چڑچڑاہٹ کو بولتے ہیں اور غلیظ قلب یعنی دل سخت ہونا، ان دونوں میں فرق یہی ہے۔ اگر تم چڑچڑے ہوتے یا سخت دل کے ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے فرار کرتے، بھاگتے تمہارے پاس سے۔ اتنی جلدی اسلام نہ پھیلتا دنیا میں، رسول کا اخلاق سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سبب ہے جو اسلام اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلا۔ بعد میں ہے جناب خدیجہ کی دولت یا مولا علی کی تلوار، یہ تین بڑے اسباب ہیں اسلام پھیلنے کے، جناب خدیجہ کی دولت، مولا کائنات کی تلوار اور جو ان کی نصرت، لیکن سب سے بڑی وجہ جو اسلام کے پھیلنے کی ہے وہ رسول اللہ کا اخلاق۔ ایسا اخلاق ہے یہودی رسول کے راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، رسول خدا اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد آ گئی یہ بات، البتہ 10 منٹ ہو سکتا ہے تاخیر بھی ہو جائے، معاف کیجیے گا آپ حضرات، بڑا سلام پڑھیں آپ حضرات۔ ایک عرب کا بدو میں سے پانی کھینچ رہا تھا، رسول اللہ عام لباس میں، ایسے عام عرب لباس میں رسول اللہ گئے، وہ پہچانتا نہیں تھے یہ کون ہے، کہنے لگا مسلمان بھی نہیں تھا وہ۔ رسول اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھیے رسول کا تواضع دیکھیے، اللہ کی سب سے پسندیدہ مخلوق، اشرف المخلوق، اشرف الناس، اشرف المخلوق۔ رسول اللہ کہتے ہیں بھائی مزدور چاہیے کیا؟ تواضع۔ وہ اس نے دیکھا تھک گیا تھا، وہ بھی بالٹی پانی کھینچتے کھینچتے، اس نے کہا ہاں مزدور تو چاہیے، تھک گیا ہوں۔ تو کہا کیا دو گے مزدوری؟ تو کہا ایک بالٹی میں 3 کھجور۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک۔ رسول اللہ نے پانی کھینچا، ایک بالٹی کھینچا، 3 کھجور ملی، کھایا، اور انہوں نے کہا ہاں پانی اور نکالا، پھر نکالا بالٹی، پھر 3 کھجور دیا اس نے۔ اس طرح سے 7ویں یا 8ویں بالٹی جب پانی نکالا، رسول اللہ نے رسی ٹوٹ گئی، بالٹی گر گئی پانی میں۔ یہ بھی مجلس میں نے ایک جگہ پڑھا تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے، وہ بھی جاہل عامہ کو کیا ہوتا ہے،
वसीले दिल जो हो जाता है। लेकिन ये वाक़यात किताबों में आयतुल्लाह नबवी ने इस वाक़े को किताब में लिखा, और क्यों लिखा जाता है? बयान ही करने के लिए लिखा जाता है। छोटी छोटी बात पर आप हसास होकर हमारा इंसानी मिजाज है तो बड़ा अजीब लगता है, नई चीज़ें फिर आदमी डरता हुआ पढ़ते हुए डरे आदमी। बहरहाल जब बाल्टी गिर गई, रस्सी टूट गई, तो वो आया, उसने एक तमाचा रसूलुल्लाह के रफ्सार पर मारा। पहचानता तो था नहीं, उसने मारा कि क्या हमारी बाल्टी तुमने नुकसान कर दिया, रस्सी टूट गई, उसको चले गए। रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं बोले, अखलाक देखे, वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, बर्दाश्त किया, कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप जो है वहाँ से चले आए। इतने में जो है किसी ने वो उधर से गुजर रहा था, कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम पहचानते नहीं कि वो कौन था जिसको तुमने मारा? कहा नहीं, मैं नहीं जानता कौन थे। कहा ये मोहम्मद अरबी हैं, सलात दे दीजिए। ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, ये तुमने क्या गज़ब किया? तो खुद कहता है कि वो शर्मिंदा हुआ वो इंसान, उसने खंजर निकाला, तलवार निकाली और अपना एक हाथ काट लिया। जब हाथ काटा और खून बहा, बेहोश भी हो गया वहाँ। उधर से कहने लगे, कोई काफिला गुजर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा है, उसको पानी भी डाला, होश में लाया, पूछा क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैंने मोहम्मद के चेहरे पर तमाचा मारा इस खौफ से कि अज़ाब इलाही मुझ पर नाज़िल हो जाए, अल्लाह का अज़ाब मुझ पर, जो भी जिसको भी खुदा मानता रहे, वो इस्लाम नहीं लाया था, वो मुझ पर जो है अज़ाब न नाज़िल हो जाए, इस वजह से मैंने अपने हाथ को काट लिया और इसकी वजह से बेहोश। लोगों ने कहा कि बड़े रहमान, बड़े रहमतल लिल आलमीन है वो, तुम जाओ उनसे माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देंगे तुमको, ऐसा नहीं कि वो तुमको माफ़ नहीं करेंगे। तो शख्स है किताबों में मिलता है कि वो अपने कटे हुए हाथ को लेकर के आया और आया रसूलुल्लाह के पास और माफ़ी मांगा, कहा या रसूलुल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने फ़ौरन माफ़ किया उसको, कहा कि ऐ बंदे खुदा, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, तू इस्लाम को कबूल कर ले। तो उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करूँगा अगर आप मेरा ये हाथ फिर से जोड़ दें, क्योंकि मेरा हाथ कट गया, मैं अपने घर का खर्च मखारिज कैसे निकालूंगा, कैसे करूँगा, मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ। तो रसूलुल्लाह ने उसका हाथ उसे मस किया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो हाथ जुड़ गया। देखिए अकीदा, यहाँ एक बात आ गई, और जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात के साथ एक आदमी जंग कर रहा था, जंग करते करते उसका हाथ कटा, अपने कटे हुए हाथ को लेकर के आया मौलाए कायनात के पास में, कहा या अली मेरा हाथ कट गया, इसको जोड़ दो। मौला ने हाथ लगाया और कुछ पढ़ा और हाथ जोड़ दिया। कहले आपने क्या पढ़ा था? देखिए ये उसकी बेवकूफ़ी हो गई, आपने क्या पढ़ा था, क्या जरूरत है तुमको कुछ नहीं की, तुम अगर इस काबिल हो तो खुद ही कर लेते अपना। कहा मौला ने कहा मैंने सूरह हम्द पढ़ा था, मैंने सूरह हम्द पढ़ा था। कहा बस सूरह हम्द में ये तासीर। जैसे ही उसने शक किया वो हाथ कटते गिर गया। यकीन के साथ में बहुत सारे वाक़यात मेरे ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं है। यकीन के साथ में सिर्फ बिस्मिल्लाह कह दिया जाए तो इसमें आज़म है बिस्मिल्लाह। रवायत में है कि सफ़ेदी, आँख की सफ़ेदी और स्याही जितनी करीब है, बिस्मिल्लाह उससे भी ज़्यादा करीब है। पैगम्बर से कहा गया कि जनाब ईसा या जनाब मूसा पानी पर चलते थे बिस्मिल्लाह कह के, तो पैगम्बर ने फरमाया लौ ज़ादा यक़ीनुहु लतारा फिल हवा, अगर उनका यकीन और ज़्यादा होता तो वो हवा में उड़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते। एक सलात दे दीजिए। तो अज़ीज़ों, दो खसलत में बयान कर दी मुख्तसरन, और तीसरी सिफत जो फरमाया कि मोमिन को बगैर उसके मोमिन नहीं हो सकता, बस सब्र ज़र्रा वल बासा, यानी परेशानी और मुसीबत के वक्त में सब्र करना, वो आइमा मासूमी से सीखा। आइमा मासूमीन ने बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आई और उसमें उन्होंने सब्र किया, और सब्र ही नहीं बल्कि शुक्र भी अदा किया। आज चूँकि शब शहादत है आखिर इमाम की, मुख्तसर मसाइल में आपको मौला के सामने करूँ कि मौला ने अबा सद कहते हैं, अबा सद हररी कहते हैं कि मैंने सुबह सुबह देखा कि इमाम बाहर जाने वाला लिबास उन्होंने पहना और जैसे बिल्कुल तैयार बैठ करके इबादत खुदा में मशगूल हो गए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मामून रशीद का ज़माना था, और मामून रशीद से पहले हारून रशीद जो इसका बाप था, उनके ही ज़माने में खुद 8वें इमाम के सगे चचा ने
عیسیٰ ابن جعفر نے شکایت کی مولا کی 8ویں امام کی. مامون رشید سے کہتے ہیں کہ مگر تم اپنی قسم کو یاد کرو. دیکھیے کس طرح سے سگے چچا ہیں، لیکن کہا جائے جو بھٹک جائے گمراہی ہو جائے، جیسے ابن ملجم چاہنے والا بھٹک گیا مولا کا قاتل، سگے چچا ہیں، چھٹے امام کے بیٹے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مامون رشید سے، ہارون رشید سے کہ تم نے قسم کھائی تھی، یاد کرو کہ موسیٰ بن جعفر کے بعد جو بھی امامت کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کر دو گے. ابھی یہ امام رضا یہ ابھی علی رضا نے بھی دعوت کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ میں امام ہوں، حجت خدا ہوں. تو کیا سوچا تم نے؟ تو ہارون رشید کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو، میں ایک ایک کر کے سب کو قتل ہی کرتا رہوں، جتنے اولاد رسول سب کو میں قتل کر رہا ہوں؟ میں اب اس کام کو نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک امام وقت کو قتل کر چکا ہوں. لیکن اسی کے بیٹے نے مامون رشید نے، بہرحال امام تیار بیٹھے تھے، ان کو تو پتا ہے کہ اب آج میری شہادت کی تاریخ ہے، تیار بیٹھے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا. ایک آدمی نے کہا کہ مامون رشید نے فوراً بلایا ہے آپ کو. امام نکلے اور پیچھے پیچھے ابا سلط کہتے ہیں کہ میں بھی نکلا، اور امام نے بس چند میں مسائل کی طاقت جواب دے رہی ہے، میرے زیادہ مسائل پڑھنے کی. امام نے کہا اے ابا سلط، جب میں دربار میں سے باہر نکلنے لگوں اگر میں یہ ابا اپنے سر پہ رکھے ہوں تو مجھ سے بات کرنا، لیکن اگر میرے کندھے پر پڑی ہو تو بھی مجھ سے سوال کرنا، بات کرنا. بہرحال امام گئے، دیکھا کہ مامون رشید ایک گچھا انگور کا لیے ہوئے اس میں سے انگور کھا رہا، لیکن اسی انگور میں اس ملعون نے کچھ انگور کو زہر آلود کر رکھا تھا، بہت خطرناک زہر. لیکن اس کو تو پتا تھا کون کون سے انگور زہر آلود ہیں، وہ دوسرے انگور کو کھا رہا تھا. اور جب امام گئے تو کہتا ہے یہ ملعون کہ اے علی رضا، اس انگور میں سے آپ نوش فرمائیے، واللہ اس سے بہتر اور اس سے خوش مزہ میں نے انگور کبھی نہیں کھایا، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا اس سے اچھا انگور. امام نے کہا کہ نہیں، مجھے انگور کھانے سے باز رکھو، ہو سکتا ہے جنت میں اس سے بہتر انگور ملے گا تم کو. یعنی تم کو نہیں کہا تھا جنت میں ہو سکتا ہے اس سے بہتر انگور ہو پایا جاتا ہو. اس نے کہا ہاں وہاں کی بات الگ ہے، لیجیے آپ اس میں سے کھائیے. لیکن امام منع کر رہے ہیں، لیکن اصرار بڑھا، اور امام کو بھی معلوم ہے کہ میری شہادت یہ. امام نے کچھ انگور کھائے جن میں زہر نہیں تھا، تو اس ملعون نے کہا کہ اور کھائیے اور کھائیے. بہرحال امام نے 3 انگور اس میں سے جو زہر آلود تھے اس کو کھایا اور ابا اپنے سر پر رکھا اور جانے لگے. یہ مامون رشید کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا الہی سو بچہ ہے، جہاں تم نے مجھے بھیجا ہے نہیں جا رہا ہوں، یعنی اب شہادت کے لیے. امام نے چونکہ اپنے سر پہ ابا ڈال دیا تھا، ابا سب کہتے ہیں میں خاموش رہا. امام آئے اور تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ جب اس زہر کا اثر ہوا ہے تو امام جس طرح سے کہ کسی کو سانپ کاٹ لے اس طرح سے امام تڑپ رہے ہیں. کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں. صبح سے دوپہر تک امام تڑپ رہے تھے درد کی شدت کی وجہ سے. تھوڑی دیر کے لیے امام کو تھوڑی سی تکلیف میں کمی آئی. امام نے کہا اے ابا سلط، یہ بتاؤ غلاموں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ اس عالم میں بھی امام کو غلاموں کی فکر ہے. تو کہا کہ نہیں ابھی تک کھانا نہیں کھایا. آپ کی تکلیف دیکھ کر کے کوئی غلام کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. امام نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آخری عمر میں بھی اپنے ساتھ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. دسترخوان بچھایا گیا اور امام تکلیف کی شدت میں بھی زبردستی کچھ لقمے دھیرے دھیرے اٹھا کر کے منہ میں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ غلام سکون سے کھانا کھا لے. ہاں عزیزو، ان غلاموں نے سب نے کھانا کھا لیا اور آخر میں امام نے کہا ہے ابا سلط سارے دروازوں کو بند کر دو، باہر کے دروازوں کو بند کر دو، ہمارے کمرے کا بھی دروازہ بند کر دو. ابا سلط نے دروازوں کو بند کیا کہ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک 7-8 سال کا بچہ کمرے میں موجود ہے. ابا سلط نے کہا کہ اے آقا، اے شہزادے، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ اور میں نے تو سارے دروازے بند کر دیے تھے، آپ کیسے کمرے کے اندر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا اے ابا سلط، انا حجت اللہ علیہ، میں حجت خدا ہوں. جس اللہ نے اپنی قدرت سے مدینے سے یہاں مشہد مجھے چشم زدن میں بھیج دیا ہے، وہی خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ بند کمرے میں مجھے لے آئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جا کے ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جا کر کے 8ویں امام کے پاس جاتا ہے. 8ویں امام اپنے درد اور تکلیف کو بھول کر کے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے کانوں میں کچھ راز اسرار امام علم امامت کو منتقل کرتے ہیں. ابا سلط سے یہ بچہ کہتا ہے کہ اے ابا سلط، فلاں کمرے میں جاؤ، پانی اور تخت رکھا ہے،
وہ پانی اور تخت لے کر کے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں 8ویں امام کو درد سے تڑپتے تڑپتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اب اسد نے کہا مولا اس کمرے میں نہ تو پانی ہے نہ ہی تخت ہے۔ تو 9ویں امام نے فرمایا کہ جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کرو۔ جب اس کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی بھی رکھا ہوا ہے اور تخت بھی رکھا ہوا ہے، اس کو لے کر کے آتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں کافور اور کفن رکھا ہوا ہے۔ پھر ابا اسد کہتے ہیں وہاں تو نہ کافور ہے نہ کفن ہے، کہا جاؤ وہاں پر جا کر کے دیکھو۔ وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفن بھی موجود ہے اور کافور بھی ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ اے ابا اسد تم یہاں سے دور چلے جاؤ، بہت سارے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو غسل اور کفن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزو 8ویں امام نے فرمایا تھا کہ میری قبر وہاں ہوگی، میری قبر وہاں ہوگی کہ جب قبر کھودا جائے گا تو اس میں سے پانی اور مچھلی نکلے گی۔ کئی جگہ قبر کھودی گئی، ایک جگہ جب قبر کھودی گئی اس میں سے پانی اور مچھلی برآمد ہوئے اور اسی میں امام 8ویں امام دفن ہوئے۔ بس عزیزو ربط مسائل کے لیے ایک جملہ ہے، آپ توجہ کیجیے۔ جب 8ویں امام مدینے سے رخصت ہونے لگے تھے تمام اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا، کہا تھا بس تم لوگ مجھے یاد کر کے گریا کرو، اس لیے کہ میرا آخری سفر ہے، اب میں واپس نہیں آؤں گا، میرے سامنے رو تاکہ مجھے تشفی ہو۔ لیکن ہاں کربلا کے میدان میں امام حسین جناب زینب اور کلثوم اور سکینہ کو منع کر رہے ہیں کہ تم لوگ ابھی نہ رو، انت بکا امام کنہ۔ کیا وجہ ہے کہ 8ویں امام تو کہہ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کہ میرے سامنے رو، لیکن امام حسین منع کر رہے ہیں کہ میرے سامنے نہ رو۔ امام حسین نے خود وجہ بیان کی کہ انت بکا امام کنہ، آخر میں رونا تو تم میرے مرنے کے بعد اصل پریشانی شروع ہوگی، جب کوفہ اور شام کے درباروں میں بے مقدار و چادر تم کو پھیلایا جائے گا، جب غلاموں کے بازار میں تم کو غلام اور کنیز کے طور پر بیچنے کے لیے لے جایا جائے گا، وہ مقام ہے اصل گریا کرنے کا۔ ہاں عزیزو جب واقعہ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، جب جناب زینب کو امام حسین کے پاس سے گزارا جانے لگا، جناب زینب لپٹ پڑتی ہے حسین کے لاشے پر، سوکھی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لیتی ہے۔ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی جان اب چلیے وقت چلنے کا ہو گیا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا میں اپنے بھائی کو کیسے دھوپ پہ چھوڑ دوں، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میں جب چھوٹی سی تھی پورے گھر میں دھوپ پڑ رہی تھی لیکن میرے جسم پر دھوپ نہیں پڑ رہی تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا یہی میرا بھائی دھوپ پہ کھڑا ہے کہ مجھ پر دھوپ نہ پڑنے پائے۔ لیکن کربلا کی زمین میں جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ اے میرے جان آپ جب مرے تھے، آپ جب شہید ہوئے تھے، آسمان سے ملائکہ آئے تھے آپ کو غسل و کفن دینے کے لیے، یہ آپ کا چہیتا بیٹا، آپ کا بیٹا حسین کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، پیاسا شہید ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے مکاتب میں ملتا ہے کہ چوتھے امام کا یہ عالم ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ جب یہ منظر دیکھا جناب زینب گھبرائی، کہا ہے بیٹا خود کو سنبھالو کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو۔ جناب سید سجاد نے کہا اے پھوپھی جان ان ملعونوں نے تو اپنے کشتہائے نجس کو دفنا دیا، لیکن میرے بابا کا، میرے چچا کا اور بھائیوں کا لاشا ایسے پڑا ہوا ہے، میرا حالت یہ کیسا نہ ہو۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا تمہارے بابا نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے، یہاں پر روزے بنیں گے، یہاں پر شیعہ زائرین آئیں گے، تمہارے بابا کا غم قیامت تک منایا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہی نوحہ شروع ہوا۔ جب نوحہ ماتم شروع ہوا شمر میں آیا اور زینب و کلثوم کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا۔ آخری امام نے سلام کہا ہے سلام ہو میری ان جدہ پر جن کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے تھے، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔